پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے بادشاہ کہلانے والے مرحوم عامر لیاقت حسین کی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ وہ آئے، وہ چھائے اور وہ چلے گئے۔ پاکستان میں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جہاں ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگراموں کا تانتا بن جاتا تھا، وہیں گزشتہ دہائی کے آغاز میں رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ شروع ہوا اور اس کی وجہ بلا شبہ عامر لیاقت حسین ہی تھے۔ آئیے آج کی ویڈیو میں مرحوم عامر لیاقت حسین کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت مذہبی پروگراموں کے میزبان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے سیاستدان بھی تھے۔ عامر لیاقت سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ میڈیا پر بھی اپنے پروگرام اور منفرد انداز کی وجہ سے عوام اور خاص میں یکساں مقبول تھے۔ وہ اپنے کیریئر میں بطور اینکر جیو نیوز، ARY ڈیجیٹل، ایکسپریس نیوز اور بول نیوز سے وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور نیوز کاسٹر جیو سے کیا، جس کے بعد عامر لیاقت نے عالم آن لائن نامی پروگرام کی میزبانی سر انجام دی اور یہ پروگرام کئی سال انتہائی مقبول رہا۔ اس میں عامر لیاقت کے انداز گفتگو کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کو بھی پسندیدگی کی سند عطا کی گئی تھی۔ ان کی اصل وجہ شہرت رمضان ٹرانسمیشن تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر طویل رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ متعارف کرایا اور ایک عرصے تک اس شعبے میں تنہا راج کرتے رہے۔ عامر لیاقت ہر فن مولا انسان تھے۔ رمضان ٹرانسمیشن کو وہ بذات خود ترتیب دیتے، ڈائریکشن سے لے کر تکنیکی چیزوں کو دیکھنا اور پھر رن ڈاؤن کو ترتیب دینا۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھے۔ وہ 16 اور کبھی 18 گھنٹے تک کام کرتے رہتے تھے۔ عالم آن لائن انہوں نے شروع کیا تو پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ میڈیا انڈسٹری میں ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ وہ ایک انسان دوست تھے۔ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کو انسانی خدمت کا ذریعہ بنایا۔ راہ نیکی کے ذریعے معصوم بچوں کے دل کے سوراخ انہوں نے بند کروائے۔ انہوں نے سینکڑوں گمشدہ بچوں کو ان کے گھر پہنچایا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دعا کرو میری عمر 63 سال سے زیادہ نہ ہو۔ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ عامر لیاقت ناظرین کا دل لبھانے کا فن ہمیشہ سے جانتے تھے، اسی وجہ سے وہ عوام میں آخری وقت تک مقبول رہے۔ سن 2000 کی دہائی کے دوران عامر لیاقت حسین ایک نجی ٹی وی چینل پر ایک مذہبی شو عالم آن لائن کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ایک جانب ان کے شو میں عوام براہ راست کال کر کے اپنے نجی اور دینی مسائل کا حل دریافت کرتے تھے اور اس کا جواب شو میں موجود عالم دین دیا کرتے تھے۔ دوسری جانب عامر لیاقت کی جانب سے شو کے اختتام میں کی جانے والی طویل دعا بھی تھی۔ عامر لیاقت حسین نے عالم آن لائن سے شہرت پائی اور ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی تنازعات میں گھرتی رہی۔ ان کا سیاسی سفر بھی زیادہ خوشگوار نہ گزرا۔ متحدہ قومی موومنٹ سے سیاسی سفر شروع کیا اور اختلافات کے باعث PTI میں شامل ہوئے۔ معروف سیاسی شخصیت اور ٹی وی اینکر عامر لیاقت حسین نے میڈیا اور سیاسی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، جبکہ ان کی نجی زندگی نشیب و فراز کا شکار رہی۔ عامر لیاقت حسین نے اپنی تمام تعلیم کراچی سے مکمل کی۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی معروف ڈیبیٹر رہے۔ ابتدا میں اخبارات میں شعبہ صحافت سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ریڈیو چینل کے بعد جیو نیوز میں بھی نیوز کاسٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ عامر لیاقت حسین اپنی ذات میں انجمن بھی تھے اور تضادات کا مجموعہ بھی تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ وہ اپنی پارٹی اور حکومت کے حامی اور کبھی مخالف بھی نظر آئے۔ اچھے مقرر تھے، لگتا تھا بیک وقت اپوزیشن میں اور حکومت میں بھی رہے۔ عامر لیاقت حسین خبر میں رہنے کا گر بھی جانتے تھے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ عامر لیاقت نے جیو نیوز پر اپنے پہلے شو عالم آن لائن کی میزبانی کی اور مقبول ہوئے۔ ٹی وی پر مختلف مذہبی پروگرامز کی میزبانی کی۔ عملی سیاست میں MQM کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا۔
عامر لیاقت حسین نے 2002 میں قومی انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ انہوں نے 2007 میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استعفیٰ دیا۔ 2014 میں عامر لیاقت حسین کو عمان کے تحقیقی ادارے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے دنیا کی 500 با اثر ترین مسلمان شخصیات کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی شعبہ صحافت اور سیاست سے وابستہ رہے۔ ان کی والدہ محمودہ سلطانہ بھی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت تھی۔ پھر 22 اگست کے واقعے کے بعد انہوں نے متحدہ سے راہیں جدا کر لیں۔ مارچ 2018 میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ وہ پی ٹی آئی کے MNA رہے۔ ایم کیو ایم سے اختلافات کے باعث عامر لیاقت پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور ان کو عمران خان کا ساتھ ملا۔ انہوں نے کپتان کو ہی اپنا قائد چن لیا۔ عامر لیاقت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں منحرف ارکان میں شامل رہے۔ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے عامر لیاقت ایک بار پھر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، مگر ان کو ہمیشہ اپنی پارٹی سے شکوے ہی رہے۔ نظر انداز کیے جانے کی تکلیف انہیں کھائے جا رہی تھی کہ پھر ایک دن انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر عامر لیاقت اپوزیشن کی صفوں سے جا ملے۔ آخری وقت تک عامر لیاقت نے کوئی پارٹی تو جوائن نہیں کی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان میں شامل رہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جنہیں لوگوں نے پہلی بار مذہبی اسکالر کی حیثیت سے جانا تھا، انہوں نے عالم آن لائن سے شہرت پائی، ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کی بنیاد رکھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی تنازعات میں گھری رہی۔ عامر لیاقت نے ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جو انتہائی مقبول رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اپنی گفتگو کی چاشنی سے کانوں میں رس گھولنے والے عامر لیاقت ازدواجی زندگی کو مہکانے میں ناکام رہے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی۔ سب سے زیادہ عرصہ پہلی شادی چلی۔ 2020 میں پہلی اہلیہ سے علیحدگی ہوئی۔ اس کے بعد دوسری اہلیہ نے 9 فروری 2022 کو چھوڑ دیا، جبکہ تیسری شادی دانیہ شاہ سے ہوئی جو 3 مہینے بھی نہ چل سکی۔ تیسری اہلیہ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت پر سنگین الزامات لگائے تھے۔ ان کی کچھ تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی تھیں، جس کے باعث عامر لیاقت کافی ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ وہ پاکستان چھوڑنے کا اعلان بھی کر چکے تھے، لیکن کون جانتا تھا کہ عامر لیاقت دنیا ہی چھوڑ جائیں گے۔ دوستو، عامر لیاقت کا میڈیا کیریئر صرف ان کی رمضان ٹرانسمیشن کے باعث ہی مشہور اور کئی مرتبہ متنازع نہیں رہا، بلکہ کئی اور وجوہات نے انہیں ہمیشہ شاہ سرخیوں میں رکھا۔ 9 جون 2022 کو کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ عامر لیاقت حسین کے ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ بروکن ہارٹ سنڈروم کا شکار ہوئے۔ آپ اس بیماری کو گوگل کیجئے گا۔ یہ ایک بیماری ہے جس کے اندر ایک شخص دل ٹوٹنے کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا بھی ایک وجہ بنا جس کے باعث ان کے دکھوں میں اضافہ ہوا، کیونکہ سوشل میڈیا ایک بے لگام گھوڑا ہے۔ لوگوں نے ان پر بہت تنقید کی، جس نے انہیں بہت زیادہ توڑ کر رکھ دیا۔ یہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص اپنے وقت سے پہلے دنیا سے منہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔